پہلی ایک بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے. انگریزی کا محاورہ ہے وہ آیا اور چھا گیا. جو ان کا ہدف تھا اس ساری کارروائی کے ذریعے وہ آج انہوں نے اچیو کر لیا ہے. مطلب ترامیم کیس پہ جو انہوں نے ترامیم کو تو وہ لائر تو ہے نہیں, وہ وکیل نہیں ہے. انہوں نے اپنی پوری گفتگو 5 تقریباً 20-22 منٹ پر انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے اور وہ کوئی تقریباً 30 سے 35 منٹ تک بولتے رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جی پی ایل ڈی فلاں یا آئین کی فلاں دفعہ یا نیب کا لاء کا فلاں. انہوں نے تو آغاز پہ ہی سب سے پہلے انہوں نے پش بیک کیا آنریبل ججز کو. پش بیک کا لفظ میں لفظ سے پش بیک ان سینس کہ بھئی آپ ذرا تھوڑے سے دیکھیے ذرا, یعنی میری بات سنیں. پش بیک ایک ہوتا ہے کہ ذرا کہ سر فیروزی رنگ کا کرتا پایا ہوا تھا. فیروزی شرٹ پچھلی دفعہ تھی. انہوں نے نہیں, اس دفعہ شرٹ نہیں تھی, کرتا. انہوں نے سب سے پہلے وہ تھرو آؤٹ تو بہت اعتماد سے بیٹھے رہے اپنے عادت کے مطابق, اور پھر وہ جو دیکھتے رہتے ہیں یہ وہ سب کچھ ہوا. انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی بڑی دکھی ٹون میں یہ کہا کہ میں ہرٹ ہوں, یعنی کہ وہ ہرٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ اس کی لائیو سٹریمنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی, یعنی کہ لائیو جو کارروائی نہیں سپریم کورٹ کی کارروائی کی دکھائی جا رہی, اور اس سے تاثر یہ دیا گیا کہ اس لیے نہیں دکھائی جا رہی کہ ایز ایف انہوں نے انگریزی کا ایکسپریشن استعمال کیا کہ آئی ایم ارسپانسبل کریکٹر, جیسے میں غیر ذمہ دار قسم کا آدمی ہوں. اچھا, انہوں نے یہ اپنے بارے میں کہا نہیں, انہوں نے کہا یہ تاثر لفظ ارسپانسبل کریکٹر. سپریم کورٹ نے میرے بارے میں لائیو سٹریمنگ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے اس کو واجب یا جائز ٹھہراتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس طرح کا تاثر دیا کہ چونکہ یا شاید میں ارسپانسبل کریکٹر ہوں, لہذا میری موجودگی جو ہے وہ لائیو سٹریم نہیں ہوگی. اوکے. انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں, اینڈ آئی ہیو مائی ڈگنیٹی. اچھا, سب سے بڑی جماعت تو انہیں کل آنریبل چیف جسٹس یعنی اطہر اللہ صاحب تشریف یعنی کہ تسلیم کر چکے تھے. اب یہ کہ اسی عدالت میں کسی شخص کو سیسیلین مافیا پکارا گیا تھا, ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکیں کہ صاحب یہ ایکسپنج کروا دے ریکارڈ میں سے. تو ہی ڈیزروڈ جو وہ کہہ رہے ہیں, یس انہیں تھلے لگانا آتا ہے. عمران خان صاحب کے لیے تو ون ون کر رہے ہیں کہ اور یس یہ دیکھو انہوں نے کہا کہ جی میری ڈگنیٹی ہے, میں باوقار کی اپیل پھر بینچ اڑا دے گا. کوئی یار اڑائے یا نہ اڑائے, اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 باتیں تو اپنی منوا لی نا کہ میں نے آئی ہیو ٹو ٹاک I have to tell my story. انہوں نے وہ سنائی, سودا بیچنا ہوتا ہے انہیں. ابھی میں کہتا ہوں کیا بات ہے. اچھا, اب اسی لیے تو نہیں ان کے اتنے دیوان کو دیکھو, تم یہ بات دیکھو, آج 6 جون ہے, کتنے دن رہ گئے بجٹ میں. اس پہ آتا ہوں. آج ہی 3 روپے تمہارا بل جو ہے وہ بلوں میں جمع ہو گیا, 3 روپے 40. 1 مہینے کے لیے. چلو جی 1 مہینے کے لیے صحیح ہو گیا نا, وہ ڈسکس ہو رہا ہے. کوئی یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ ہم پہ کون کون سے ٹیکس لگ سکتے ہیں. 7 بجے کے اور 8 بجے کے سارے شو اسی پہ کہ چیئرمین طریقے سے نہیں, شو نہیں, صبح سے کہانی انہی سے شروع ہوتی ہے, انہی پہ ختم ہوتی ہے, ٹوٹل ایئر ٹائم. تو ان کو آتا ہے نا, ان کو ٹیکنیک آتی ہے. یس, تو آپ ایک آدمی جس کو گریب کرنی آتی ہے ایئر ٹائم, آپ کیوں نہیں ان کے آگے بھائی سرنگوں کرتے؟ کون؟ میں اور آپ بھائی. آر یو ڈگنیفائڈ؟ یہ جو باقی زمین پہ رینگنے والے کیڑے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر انڈگنیفائڈ کرمنلز. ان کو آپ کہتے رہے ہیں سزا یافتہ, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ مختلف ہیں ان لوگوں سے. یہی ہماری اشرافیہ کا کھیل ہے. یہ ہوں کوئی ہوں, پہلے ان کے خلاف مقدمے بنیں گے. مائی لارڈ کہہ کے انہوں نے یہ 2-4 باتیں کی, تو کیا مائی لارڈ کہہ کے یہ بھی کہا؟ سر ایک آدھ مرتبہ انہوں نے مسٹر بھی کہا. نہیں, مسٹر حارث کہا ہوگا نا, خواجہ حارث صاحب. ان کے یار اب میں زیادہ میں کیا کہوں, مسٹر عدنان کہنا کچھ اور ہوتا ہے, مسٹر حیدر کہنا کچھ اور ہوتا ہے. جو ججز بینچ پہ when you call someone you don't call him by first name. بیسک پرنسپل ہے. if you call me Mr. you wouldn't call me Mr. Nusrat, you would call me Mr. Javed. okay?
تو اس طرح کی مجھے ان چیزوں میں نہ پڑھنے دیں. میں دیکھیں نا میں منظر کشی لینا چاہ رہا ہوں. ارے یار میں تو یہ سمجھ رہا کہ مائی میں لارڈ کی بنیادی طور آواز پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف نے بریلینٹ اسٹریٹجی کے ذریعے اپنی سٹوری سیل کی ہے. وہ عزت مآب جسٹس امین الدین خان صاحب غالباً انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم نے آپ کو پہلے ہی بہت زیادہ لیوریج دیا ہے. یہ یوز دا ورڈ لیوریج. تو آپ برائے مہربانی اپنے کیس کے میرٹس پر رہیں. تو کیوں آپ نے کہا وہ آدھا گھنٹہ 25 منٹ بولے ہیں تو پھر وہ اس کے بعد آگے کیس کے اوپر کیونکہ دلائل دینے تھے نا انہوں نے کیس. بھائی وہ تھرو آؤٹ نہیں بولے. انہوں نے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ وکیل نہیں ہے بھائی. دیکھیے یہ تو وکیل نہیں ہے, نہ انہوں نے وکالت پڑھی ہے, نہ انہوں نے وکالت پریکٹس کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں انہوں تو باقاعدہ لاء پڑھا تھا نا. اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ کراچی میں وکالت بھی کرتے رہے, پریکٹسنگ. ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں جی وکالت بھی کی. اچھا. اس کے بعد وہ وہاں پہ مسلم لاء کالج میں پڑھاتے بھی رہے لاء بیفور بیکمنگ اے منسٹر ان اسکندر مرزا گورنمنٹ. ٹھیک ہو گئی بات. اوکے نہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کتنا عرصہ, یہ بڑی ضروری ہے نا, کتنا عرصہ انہوں نے میری طرح کوئی 6-7 مہینے کی یا باقاعدہ پریکٹس بھائی 2-3 سال. اچھا. بلکہ میرا خیال ہے 4 سال ایٹ لیسٹ 4 ایئرس اف آئی ڈونٹ. اب اس وقت مجھے ان کی تاریخ میں مت الجھائیں آپ, پھر وہی آپ ایک دم. ہاں ٹھیک ہے موو فارورڈ. تو وہ بھی جب ان کے وہ ہیئرنگ ہو رہی تھی اپیل سپریم کورٹ میں تو انہوں نے دلائل نہیں, وہ 4 روز تک اپنا موقف پیش کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ غالباً ڈگنیفائڈ آدمی نہیں تھے, اتنے تکڑے آدمی نہیں تھے, اتنے باوقار نہیں تھے. وہ بالآخر وہ 4 دن کی تقریر کے باوجود وہ پھانسی لگے. نہیں یعنی کہ ان کی تقریر جو ہے ان کے 4 دن کا خطاب جو ہے وہ بالآخر انہیں جو ہے وہ ظاہر ہے تارا مسیح کے ہاتھوں سے تو نہ بچا سکا. تو آج جو عمران خان کا پورا خطاب یقین ہے کہ نہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, وہ چھاتے چلے جائیں گے. سویپ کر دیا انہوں نے, کلین سویپ. میرا خیال ہے کہ ہی ٹک اوے دا مومنٹم, گیم پھڑ لی جن کا نا. اور اس کے بعد انہوں نے مکا دی. جو آخر میں بات یہ ہوئی کہ ان کو بار بار خاص طور پر آنریبل جسٹس مندو خیل صاحب وہ یہ پلیڈ کرتے رہے کہ صاحب دیکھیے یہ جو قوانین ہیں یہ بنانا پارلیمان کا کام ہے, تو آپ لوگ مل بیٹھیے. یہ میں نے پڑھا کہ ان کو مشورہ دیا کہ آپ معاملات کو تو اچھا مشورہ دیکھیں نا. انہوں نے کہا کہ 47 فارم والوں کو تو میں تو اب اکثریت تو اپیرنٹلی دیکھو, یہ جو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں جن کو رد کر دیا تھا پریال صاحب نے, یہ اس اسمبلی نے بنائی تھیں جو 2018 کے صاف شفاف اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے ہوئے. نہیں نصرت صاحب, جس کے نتیجے میں انہوں نے بنائی تھی جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. او یار وہ خدا کا واسطہ یار, کم از کم کیوں یار فیکٹس کو تو نہ کنفیوز کرو نا. 2018 کی منتخب ہوئی اسمبلی صاف شفاف انتخابات کے ذریعے, اس میں جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں انہوں نے شہباز شریف اسی حکومت کے یار اور سوری اسی قومی اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن بنے تھے جو 2018 کے صاف شفاف انتخابات کے ذریعے قائم ہوئی تھی. تو جب بانی تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو گئے. انہوں نے یہ کیا. تو اب تو اس موجودہ اسمبلی کا تو لینا دینا ہی نہیں ہے. تو اب بہرحال اس کے باوجود اصل میں براڈلی ججز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہے سیاستدانوں تم لوگ سارا بوجھ, یہ لفظ ایک آنریبل جج نے غالباً مندو خیل صاحب نے بھی یہ یوز کیا کہ جی آپ ہمارے پاس کیوں لے آتے ہیں, عدالتوں میں بوجھ کیوں ڈالتے ہیں, آپس میں بیٹھے ہیں. تو ان کا وہی اپروچ تھی. اور یہ میں نہیں بیٹھنا بس دیکھو نا بات سنو میری. اب یہ بھی بات ایک سادگی ہے یار. بدترین جو موقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کی کسی غیر ملک کے ساتھ حالت جنگ میں ہوا. تو پلوامہ کے بعد ہم وہاں تھے نا انڈیا. بالکل تھے, بالکل تھے. اس وقت عموماً کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب قومی سلامتی کا ایشو آ گیا ہے تو وہ اپوزیشن نمائندوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کیا یہ جی قوم یکجہتی ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. کیا اس وقت بطور وزیر اعظم یہ بیٹھے تھے؟ نہیں, میں کہا میں ان چوروں لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھا. وہ تو 3.5 سال نہیں بیٹھے. تو
अरे भाई बवक्त जंग नहीं बैठे। तो इस हवाले से आपको दोबारा बानिए तहरीक इंसाफ को सलाम, वो साबित कदम हैं तो है ना कि पुलवामा का वाकया, बालाकोट पर अटैक, ये खतरा कि जी दोनों तरफ से मिसाइल एक दूसरे पे बरसाए जा सकते हैं, ये भी उन्हें कायल न कर पाया कि आप शहबाज शरीफ से बतौर अपोजिशन लीडर बात वो चोर और लुट ना, वो चोर और लुटेरों के साथ बैठे। नहीं बैठे वो, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, आप ये कह रहे हैं अगर वो उस वक्त नहीं बैठे तो अब वो ये कहते हैं मैं डिग्निफाइड आदमी, और उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं जेल से जो है मैं मेरिट पे निकलना चाहता हूँ, मीनिंग ये कि मैं कोई डील नहीं कराऊंगा, यानी ताने उन्होंने पूरा नहीं, he said कि I'll get you know my release। हर बात वो कर गए जो वो कर सकते थे इस बीच ये उन्होंने, और उन्होंने मकसद ये कि अब फॉर्म 47 की इनको बना दिया। अब उसमें हालांकि ये एक अलग बात है कि इस कौमी असेंबली में अक्सरियत इनकी, वाहिद अक्सरियती जमात इनकी अपनी, पाकिस्तान इनकी अपनी। बहरहाल तो उसमें से इन वाले तो फॉर्म 45 वाले हो गए। अब बाकियों का जब तक तय नहीं होता कि उसमें से कौन 47 वाला नहीं है। ये जो इन्होंने इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि मैं मेरिट पे निकलूंगा, कोई डील हो रही थी तो उसके बाद लोग जिन तासुर फैला रहे थे ना इनके, जो आपने भी 2-3 दफा जिक्र किया था, कभी ये नहीं कहा। वर्कशॉप ये थी, वो उसमें तो वो ये था ना यार, बन्नी गाला के लिए उनको, जो कि मेरा ख्याल है मुनासिब बात थी। अच्छा, आप कह रहे हैं इमरान खान ने अच्छी स्ट्रेटजी खेली कि वंडरफुल, उन्होंने रिटर्न सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मैं अपने दलाल खुद दूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कभी भी उनका मद्दाह नहीं रहा, मैं उनका क्रिटिक रहा हूं और उसकी सज़ा भी दी है, लेकिन भाई बतौर सहाफ़ी मैं कमेंट्री बॉक्स में बैठा हूँ, मैच हो रहा है, मैं तो देखूंगा किसने कितनी अच्छी स्ट्रोक खेली है, किसने अच्छी स्ट्रोक खेली है, मैं उसको कहूँगा वंडरफुल, व्हाट अ शॉट मैन। जब हुकूमत को मौका मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रोक है। वो स्वाद मिट्टी नहीं देखें, एक नहीं, रुके क्या आपको जब उनको कहा गया, जब पिछली दफा कहा बानी तहरीक ने, आपने मुझे बताया ना यहाँ बैठ के, मैं तो उस दिन बिजी था, कि जी मुझे तन्हाई में रखा गया, तन्हा वो क्या लफ्ज उन्होंने बोला था, मैंने स्पेशल लिख के रखा था, कैद तन्हाई का लफ्ज उन्होंने बोला था, आपने यहाँ रिपोर्ट किया बैठ के, ये तो उन्होंने उस पर आज हुकूमत वक्त ने जवाब दिया, किसको, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया कि हमने इन्हें क्या 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 सहूलतें दी, उसके जवाब में सुप्रीम और इसलिए कोर्ट ने नहीं, हुकूमत बड़ी समझदार है, उन्हें पता है नुसरत जावेद जैसे साफी बैठे जो कान आंख मुंह खोल के बैठे हैं, उन्होंने साथ में तस्वीरें दी, फिर हैं उसके बाद क्या हुआ, आज ही क्या हुआ, क्या आज ही रुखसत होते हुए कोर्ट रूम से बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो सहूलतें नवाज शरीफ को मुयसर थी उनका तकाबुल कर लें मेरे साथ, और फिर ये इत्तला आई कि ग़ालिबन उनकी निगरानी हो रही है, तो कोर्ट ने तो ये वादा किया है कि वो अचानक अपना को बंदा भेजेंगे जो जाके चेक उसको रिजेक्ट करना, ठीक है, समझ आ गई बात। तो वो कैसे, आपने पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तस्वीरें दी, आपने सबको रद्दी में डाल दी सारी बात, सिर्फ एक जुमले में कि इमरान खान ने कहा जी मेरी दी गई सहूलतों को आप नवाज शरीफ से कंपेयर कर लीजिए। यार तो उनको एक हवाले से एक्नॉलेज किया गया ना, बैनुल अक़वामी मीडिया को तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे सजाए मौत वाली चक्की में रखा गया है, तो मेहदी हसन को आज तस्वीरें आ गई ना, वो तस्वीरें क्या सब भाई, बात ये है कि जब आपका तूती बोल रहा हो ना, देखो एक बात समझने की कोशिश करें, आप जब दूसरे की विकेट पे जाके खेलते हैं, हॉकी खेलनी है तो हॉकी के ऊपर खेलो उसके टर्फ पे, क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट की पिच पे खेलो, रोजाना तुम्हारे लिए तो पिच जो है वो तैयार करता है बानी तहरीक इंसाफ, रोजाना तुम्हारे लिए, तुम्हारे सियासतदानों के लिए, तुम्हारी रियासत के लिए, तुम्हारे मीडिया के लिए, और मेरी और तुम्हारी जो है, मैं भी टाई लगा के आगाज किससे कर रहा हूँ, फिरोजी कुर्ता, नकदा कोका थे फिरोजी कुर्ता, मुझे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मसाइल याद नहीं है, अब गए भाड़ में, क्योंकि ये जमीन पे रेंगते लोग हैं, ये डिग्निफाइड लोग नहीं हैं इस मुल्क के। We are dignified. We are not. We are. If we are, हम ये क्या शराबिया के तमाशे देख रहे हैं यार, नहीं हम नहीं देख, हमें पता है कि अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कहेंगे यार चैनल बदल, ऐसे तो जिक्र ही नहीं हो रहा, की हो ऐसी आज जो की हो उन्होंने, बात खुल के करो, और ये इस वजह से हुई है, इनकी मार्केट खुद पैदा की गई है इन गलत फैसलों से कि बस बहुत हो गई अब नाम नहीं लिया जाएगा, ये गलत फैसला था। इस फैसले ने जो नुकसान पहुंचाया है कि भाई आपने एक मिस्ट्री बना दी है, 9 मई के बाद से जो फैसला हुआ
یہ غلط آپ ہے. دیکھیں آپ جہاں پریز کرنا ہو فائن. اب دیکھیں حکومت نے کم از کم گورنمنٹ کو اپریشیٹ تو کرے نا, انہوں نے تصویریں رکھ دیں یار یہ سہولتیں ہم دے رہے ہیں, یہ ٹریڈ مل ہے, یہ ان کا اسٹڈی روم ہے, یہ ان کی واک ہے, یہ ان کے 2 کمرے ہیں. سو یہ سہولتیں ان کو مل رہی ہیں. تو مہدی حسن کو کہہ دینا کہ میں کال کوٹھڑی میں ہوں, جیل میں کہہ دینا. سر گزارش یہ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, سپریم کورٹ کے روبرو مس اسٹیٹمنٹ, غلط اسٹیٹمنٹ دینا قابل تعزیر جرم ہے یا نہیں؟ وکیل کے طور پر بتاؤ مجھے. ہاں بڑا سخت جرم ہے بھائی. ایڈی سیانی حکومت بجائے تصویریں دیں دے, سپریم کورٹ کیوں نہیں جانتی کہ سر ہی ٹولڈ اے لائی ٹو یو اینڈ دس انسلٹڈ دی سپریم کورٹ, دا ہائیسٹ فورم. گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ بس ہائے اللہ, ایسے مارے نا کیونکہ ساڈے پلے کچھ نہیں ہے. نہیں ایس مارے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. نہیں ایس مارے کہ اسی منشی بن گیا ہیں. ایس مارے کہ سامنے اقتدار دا شوق سی. اگر ایک شخص کا بڑا پن ہے اس کی تعریف کرے, کوئی بڑا حکومت کا بڑا پن ہے کہ مزید لڑائی نہیں چاہتی. نہیں آئے ہائے تو ڈیفیمیشن لا کیوں بنایا ہے؟ لا تو بنانا جی عدنان بولے تو نہیں بولن دینا. او بھائی میرے, قانون کی حکمرانی کرنی ہے نا. سر میں نے آپ سے, آپ وکیل ہیں, آپ سے میں نے پوچھا ہے کہ اگر میں سپریم کورٹ کے روبرو کم از کم 6 مہینے کے لیے ٹنگے جاؤ گے, ایک مس اسٹیٹمنٹ کروں, کم از کم 6 مہینے. تو بجائے یہ تصویریں میرے اور آپ کی کنزمپشن کے لیے ریلیز کرنے کے, why didn't you approach the Supreme Court to say کہ سر موصوف نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, آئیے ایک کمیشن بنائیے. یہ کیوں کہ اگر مناسب سمجھے سپریم کورٹ تو بنائے. سر he had told you a lie. اب دیکھیں نا, میں مجھ جیسا کم عقل یہ دیکھیں نا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو بڑا کیئرفل ہو کے بولنا چاہیے. مجھ جیسا کم عقل یہ سمجھ رہا ہے کہ حکومت خائف ہے عمران خان سے. جی ہاں, وہ حکومت وقت ہے. طاقتور ترین وزیر اعظم شہباز بات شریف. بتائیں, آخری بیان مسلم لیگ تو چھین لیا نا شہباز صاحب سے. ہاں, آخری مرتبہ کب پبلک انٹریکشن کیا وہ جنہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا تھا اور دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں سیاست میں؟ نہیں وہ آج بھی نہیں, کب سفرا سے ان کی ملاقاتیں جاری ہیں. ووٹ سفیر دے دینے. ووٹ کیوں لینا ہے, وہ تو بن گئے ہیں. میں نے اچھا کتنے یعنی ڈپلومیٹک انکلیو کانسٹیچوئنسی تھی لاہوروں بنے رہے یار, جتنے تسی میں کجل کر دے رہے. مجھے ٹیل می فار گاڈ سیک بی پبلک سیریس. انٹریکشن کیا انہوں نے جب وہ صدر بنے, وہ جو ان کا کیا تھی جنرل کونسل میٹنگ جو تھی, اس میں نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ظلم پیتے. انہوں نے کہا کہ میں احتساب کروں گا جنہوں نے 2017 میں مجھے نکالا. کب جب وہ وزیر اعظم بنے گے. تو 2018 میں نہیں بن پائے تھے نا. نہیں تو اب بنے گے. تو ابھی بھائی ہے سکا چھوٹا تو وہ کرا لیں. وہ چائنا گئے ہوئے ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا کام کر لیں. کیا یہ واقعی اس بات پہ کنونس ہے نا کہ ان کو ثاقب نثار نے نکالا؟ تیار یہ کنونس ہے نا کہ کھوسا صاحب نے نکالا؟ ہاں, اور ساتھ میں باجوہ صاحب پہ بھی کنونس ہے. اچھا باجوہ صاحب کو تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کا جو ہے ایک نسخہ ہے میرے پاس. ابھی بجٹ پیش ہونے والا ہے نا. ہونے والا. بجٹ پہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے بھی پیسے ایلوکیٹ ہو گئے نا. اسی میں ساتھ ہی ایک لائن لگا دیں کہ آصف سعید کھوسا اور ثاقب نثار کو تمام پوسٹ ریٹائرمنٹ پینشن اور مراد سے محروم کیا جاتا ہے. ایسے نہیں کیا جاتا, اس کے لیے باقاعدہ دیکھیں نا کابینہ سے منظوری ہوگی, باقاعدہ وجہ بتانی ہوگی نا کہ کس وجہ سے. وجہ بتائیں گے نا کہ حکومت کے خلاف سازی کی تھی 2017 میں, تو کون روک سکتا ہے؟ آپ کی اکثریت ہے. نواز شریف کہتے ہیں اکثریت ہے نا, تو جرت دکھائیں, کریں نا, ڈیئر اٹ. نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں میرا ان نال کوئی لینا دینا نہیں. میں نہ دور بیٹھا. ان کی سر میرے خلاف بریک لا, ہوں تھوڑا روک کسی اور پاسے